باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر قسم کا شکر اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، جزا و سزا اور انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت نصیب فرما اور صراط مستقیم پر چلا۔ واجب احترام حاضرین، اسی نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ الحمد شریف جڑی نماز دی جان ہے۔ صرف جدو بندہ امام دے پیچھے ہوئے ادو وہ الحمد شریف نہیں پڑھے گا بلکہ امام دی الحمد شریف سنے گا۔ اس تو علاوہ جدو بھی کوئی شخص وہ سنتاں پڑھے، وہ فرض پڑھے، وہ نفل پڑھے، وہ تہجد پڑھے، الحمد شریف اگر انہیں نہیں پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوئے گی۔ امام دے پیچھے بھی دراصل بندہ پڑھتا ہی ہے۔ قرآن مجید کا ہی حکم ہے کہ جدو قرآن پڑھیا جائے یا اذا قرئ القرآن فاستمعوا، پھر انہوں دھیان نال سنو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ کر جاؤ۔ جدو امام قرآن پڑھتا تو پھر قرآن دے اس حکم تے عمل کرنا پہنتا ہے کہ دھیان نال سنو اور چپ کر جاؤ، صرف امام دے پیچھے۔ اس تو علاوہ الحمد شریف دا اگر ایک لفظ بھی بندہ چھڈ دے تے فقہ دے مطابق وہ نماز درست نہیں ہوئے گی۔ لہٰذا ایک تو الحمد شریف نو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ دوسرا، ظاہر ہے کہ تاثیر تو ادو ہی پیدا ہوئے گی ساری نماز دے اندر، کوئی ذائقہ آئے گا جدو نماز دا ترجمہ آئے گا۔ اسی وہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرنے پہ ہیں۔ تے اج اسی پہنچ گئے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط کٹھا پڑھی دا وکھرا ہوئے اہدنا، ہوں اہدنا اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ایک تو یہ گل ہے، ایک ہے صراط رستہ، ایک ہے مستقیم سیدھا۔ وہ نام مستقیم سیدھا بھی ہے تے یہ بھی ہے کہ قائم رہے۔ ہوں ترتیب نال اگر دیکھیے تو دیکھو الحمد شریف کو لے کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سانو پیدا کرنے والا ہے، سارے جہانوں وہ پالنے والا ہے، وہ حاکم ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ درجہ بدرجہ چیز میں پیدا کر کے انہوں حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہ بن منگے چیزاں دے آ رہا ہے، پھر انہیں تھمیا ہے ہر چیز کو۔ یہ ساری چیزاں اسی مان لیا، پھر اپنے بارے تسلیم کر لیا کہ اسی غلام ہاں، اسی عبد ہاں، ٹھیک ہے، تیری ہی گل مناں گے، تیرے ہی حکم کی اطاعت کریں گے، تیری عبادت کریں گے اور تیرے کولوں ہی طلب کریں گے۔ ہوں تسی ذرا اندازہ کرو کہ ایک بندہ غلام ہوئے کہ اپنے مالک کے دروازے تے بیٹھا رہے، مالک انہوں کوئی کام بھی نہ کرے، مالک انہوں کوئی کام بھی نہ کرے۔ ایک رب ہے، رب کہدا رب ہے جو کام بھی نہ کرے؟ ایک افسر ہے، افسر اپنے متحد میں جب کام ہی نہ دسے گا افسر کہدا رہ جائے گا؟ کوئی کتنے ملازم ہویا اگر انہوں اتنے کام ہی، ساری ایک عادت ہے نا بن گئی، اسی خوش ہونے ہیں کہ یار نوکری لگ گئی ہے، ہاں جی لگ گئی ہے، کنی طرح ماشاء اللہ جی ہے، 80,000 روپیہ تنخواہ ہے، کام کی کرنا ویلے کام کوئی نہیں کرنا۔ اس چیز کے اندر اسی خوش ہیں، یہ ساری عادت بن، لیکن قرآن مجید کے وچ یہ عادت نہیں ہے۔ اسی کہنے ہیں یا اللہ تو ساڈا رب ہے، ساڈا افسر ہے، ساڈا مالک ہے، ساڈا آقا ہے، سانو دس اسی کی کریے، ٹھیک ہے، اسی تینوں راضی کیویں کریے، ہاں جی، اسی کہڑے کام کریے کہ تو خوش ہو جائیں ساڈے اتنے۔ یہ کام ہر مذہب دے لوگ کرتے ہیں کام،
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਤਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਲਕ, ਹਾਕਮ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਐ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਿਦਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਹਦਾਇਤ ਹਦਾਇਤ ਹਦਾਇਤ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਪੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰਕਾਤ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਹਦਾਇਤ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਫਲਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਲਮਹੇ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਲਮਹੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਹਿਦਾਇਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਮੰਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਚਿੰਬੜੀ ਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਤയ്यब ਔਲਾਦ ਦੇ, या अल्लाह रब्बी हवली मिन सालिहीन, देगा तो कोई साले औलाद दे, ऐसा देगा तो बरकत वाला दे। ते अगर कोई हुकूमत देगा, मनसब देगा तो या अल्लाह पाक आपे नाल जुड़िया रही, हदायत दिंदा रही। कुरान मजीद कहता कि जो रिश्ते ने बाप बेटा माँ भैन, क़यामत वाले दिन अल अखिल्लाउ यौमइज़िन अदुव्वुन, ये सारे रिश्ते क़यामत वाले दिन इंसान दे अदुव्वुन दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, हाँ जे जड़े हदायत याफ्ता लोग सन, मेरा भरा हदायत के उत्ते सी, मेरा बाप हदायत, मेरी माँ हदायत के उत्ते सी, ए हिदायत वाले लोग क़यामत वाले दिन साथी बनणगे। लेकिन जड़े बेहदायत लोग ने वो क़यामत वाले दिन साथी बनना छड्डिया, कुरान तो दुश्मन बन गए। दुनिया के उत्ते भी तुसीं देख लो, असीं लोग खामखा भरोसा करने हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਖੇ, ਮਗਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਨਗੇ? खुद ही अल्लाह को हिदायत की दुआ मांग के और अपनी अल औलाद की भी हिदायत की दुआ मंग के इंसान जाए, और जिस बंदे नूं हिदायत मिल जाए, जिस बंदे नूं हिदायत याफ्ता खानदान को मिल जाए, उहदे तो बड़ा खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं हो सकता। हिदायत वाला बेटा दे तो वह फायदेमंद है, अगर बेहदायता बेटा है तो थाने खड़ेगा, रोजाना मुसीबत पाएगा। मैं अपने कन्ना दे नाल लोगों ने सुनिया कहते हैं कि या अल्लाह मेरे बेटे की लत्त च गोली बजी है, कभी ये सीने ते बजदी ते मेरी जान छुट जाती।
کیوں بیٹا ہدایت کے خلاف سی؟ اگر ہدایت یافتہ ہوں تو کیسا پیارا بیٹا ہوں۔ پیسہ تسی دیکھو لوگ آندا ہے، اگر ہدایت نہ ہوئے لوگ شراباں پیندے، زنا کردے، لوگ خسرے نچاندے، لوگ پیسے سٹ دے چھوٹا کردے اور انہاں پیسیاں نوں دوزخ خریدن دا ذریعہ بنا لیں، کیونکہ پیسے دے نال ہدایت نہیں سی۔ اعلیٰ حاصل قیاس اللہ کوئی عہدہ دے، کوئی ملازمت دے، کوئی ذمہ داری دے، وہ نال اگر ہدایت نہ ہوئے تو وہی عہدہ وہی اختیارات انسان دے واسطے دوزخ دا باعث بن جاتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کیا تو میری تعریف کی ہے، تو مینوں اپنا رب تسلیم کیتا ہے، تو مینوں اپنا آقا تے مالک تے تھمنے والا تے روزی دے ہر چیز تسلیم کی ہے۔ ہن میرے کو اگر منگنا گیا تو تینوں تو نہیں پتا تینوں کی چاہیے، میں تیرا رب ہی تینوں اے دسنا کہ تو میرے کو ہدایت مانگ۔ اہدنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اچھا یہ ایک گل میں تھوڑی خدمت عرض کر دوں، پہلا تو تعریف کر رہا تھا میں کلا ہی، جہاں نماز پڑھتا نا الحمد شریف کلے تعریف کرتا، یا اللہ تو میرا رب، تو انج تو انج تو انج، ہاں جی میں تیرا غلام۔ اے اللہ دی تے وہی کلیاں گل ہوئی ہے، لیکن جدوں آیا نا ہدایت دے اتنے پھر انہیں یہ نہیں کیا کہ اہدینی صراط المستقیم، یا اللہ منو ہی ہدایت دے سیدھے رستے تے۔ ایتھے پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیل کیتا، کیا کلے واسطے ہدایت نہ منگی بلکہ آخی اللہ سانو سب نو ہدایت عطا فرما۔ اے جڑا ساڈا رویہ ہے نا وہ تو ہے ہی جہنمی ہے، وہ تو ہے ہی کافر ہے، وہ تو ہے ہی یہ ہے۔ قرآن یہ تعلیم نہیں دینا، بلکہ قرآن کہندا ہے جن شوق اور جن جذبے اور جن محبت دے نال تو اپنے واسطے چاہنا کہ منو ہدایت ملے، اسے ہی شوق اسے ہی جذبے دے نال تو اے چاہ کہ سانو سب نو ہدایت ملے۔ ایک مسلمان نمازی ہے جڑا وہ کتنا اچھا انسان ہے کہ وہ لوگ گھر بیٹھ کے وہ خلاف براپے گندے کر رہے ہیں، لیکن وہ کتنا اچھا آدمی ہے، وہ ہر ایک دے واسطے ہدایت دی دعا کر رہے ہیں۔ جی دیکھو نا ایک مسلمان لوگ بیٹھ کے ترقی کی کرتے پھر دعا کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، یا اللہ پاک منو بخش، میرے ماں باپ نو، سارے مومنین نو تو بخش دے۔ کتنا اچھا ہوندا ہے نمازی انسان کہ وہ مخالفاں دے واسطے بھی ہدایت دی دعا کرتا ہے، وہ مخالفاں دے واسطے بھی چاہتا ہے کہ وہ جنت پہنچ جان۔ الحمد شریف دا اسلوب تے دیکھو ذرا کیسا چیز ہے۔ الحمد شریف جنوں یہ آ گئی، جنہیں یہ سمجھ لیا، وہ رب نو بھی پا گیا اور وہ ہدایت نو بھی پا گیا۔ تے اج دی گفتگو دے اندر سانوں یہ بات پتہ چلی کہ ہدایت تو بڑی کوئی چیز نہیں، اور ہدایت ہمیشہ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح انسان مومن ہوندا ہے، شام نو کافر ہو جاتا ہے، شام نو کئی بار انسان کافر ہوندا ہے، صبح وہ مومن ہو جاتا ہے۔ یعنی اے ہدایت مستقل چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ منگدے رہنا چاہیے اور ہمیشہ فکر کردیا رہنا چاہیے کہ مینوں یا اللہ پاک ہدایت دے اتنے رکھی، وہ کام ہی مینوں کرن دی توفیق دئی جنہاں نال تو راضی ہونا ہے، اور ایسے ہر کام تو سانوں بچا کے رکھی جنہاں تو راضی ہوندا۔ پھر سانوں یہ بات پتہ چلی ہدایت نہ ہوئے تو اولاد بیکار، ہدایت نہ ہوئے تو پیسہ بیکار، ہدایت نہ ہوئے تو منصب بیکار، اور ہدایت اگر منوں نہ ہوئے تو میں بھی بیکار۔ اور آخری گل یہ پتہ چلی کہ رب کولوں ہدایت جدوں منگی دی ہے تو صرف اپنے واسطے نہیں منگی دی بلکہ سب واسطے ہی ہدایت منگی دی ہے۔ آخری بات یہ کہ مسلمان کتنا اچھا انسان ہے کہ لوگ تو وہ خلاف طرح طرح کی گلاں کرتے ہیں، لیکن وہ سب دے واسطے جنت چاہتا ہے، سب دے واسطے ہدایت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے دے سارے ہی اسی اکٹھے ہو کے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت اہدنا صراط راستہ مستقیم، انشاءاللہ انہاں دے بارے گفتگو ہوئی، اللہ پاک عمل کرے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
وجعلنا للمتقين إماما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाजुमा नमाज अदा करके बयान सुन के दुआ मांग के तुहानू पता कि नमाज दा तर्जमा शुरू है तो इंशाअल्लाह कोई दिन मिस होएगा तो जिस दिन तर्जमा ना तुहानू सुनावांगा तो इंज कोशिश करांगा। अल्हम्दुलिल्लाह को रोज़ाना ही नमाज का तर्जमा जड़ा ना अगू अगू शुरू है तो तुहानू ज़रूर सुनावांगे। नमाज पढ़ के असीं हुण बाहर आ गए हैं खेतां हल ते माशाअल्लाह जी इन्नियां कि प्यारियां कणकां ने ना कि जिन्ना कोई हिसाब ही नहीं। जिहड़ियां कणकां नूं पानी लग गया दा ते ओह ते सही दूरों चमकदियां पईयां ने ते ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ नहीं लग्गे दा हाली ते इंशाअल्लाह बहुत प्यारियां ने कणकां। ते असीं हुण सैर कर ली है, सैर करके ते असीं हुण वापसी चले हैं ते इंशाअल्लाह जिहड़ा नूं जाके दुकान खोलने आ। लो जी माशाअल्लाह असीं हुण वापसी जा रहे हैं ते साडी ए छोटियां छोटियां प्यारियां प्यारियां वीडियो ने, कोई फ्रॉड वाली वीडियो नहीं कि ऐ हो गया ते ऐ हो गया। प्यारियां मस्जिद दियां वीडियो ने साड़ियां ते अल्लाह खैर करे। दुनिया दे बहुते मुसलमान ही ने ते साड़ी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सानू दुआवां याद रखो। इंशाअल्लाह असीं भी तुहानू अपनियां दुआवां याद रखांगे ते हुण सानू इजाज़त देवो। अल्लाह हाफिज़।